سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح 1930 میں ہندوستانی مسلمانوں سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے اور وہاں پریکٹس شروع کر دی۔ دنیا کے تمام سمجھدار ذہین اور مستقبل بین لیڈروں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب یہ بری طرح مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صورتحال سے الگ کر لیتے ہیں۔ قائد اعظم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اتحاد کے داعی تھے۔ ان کا خیال تھا مسلمان اور ہندوؤں میں صرف عقائد کا فرق ہے، یہ دونوں سماجی اور ثقافتی لحاظ سے ایک ہیں، اور اگر یہ مل کر جدوجہد کریں تو بہت جلد آزادی حاصل کر لیں گے۔ قائد اعظم نے سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا تھا اور وہاں ان کا سیاسی مستقبل بہت روشن تھا، لیکن پھر انہیں 1920 میں یہی محسوس ہوا کانگریس ہندو جماعت بن کر رہ گئی ہے اور اس میں سے مسلمانوں کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، لہذا قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی۔ مسلم لیگ اس وقت بہت کمزور اور ڈھیلی جماعت تھی۔ ہندوستان کے مسلمان بھی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم تھے اور یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ مالدار مسلمان انگریزوں کے پٹھو تھے، یہ انہیں اپنا آقا سمجھتے تھے۔ پڑھے لکھے مسلمان کانگریس میں تھے، جبکہ غریب اور بے بس مسلمان سیاست سے کوسوں دور تھے۔ انہیں آزادی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے ان کے تینوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے انہیں کبھی شیعہ قرار دے کر مسترد کر دیا اور کبھی انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرنا شروع کر دیا۔ لہذا وہ وقت آ گیا جب قائد اعظم تنگ آ گئے اور انہوں نے سیاست خیر بات کہہ کر اپنے کیریئر پر فوکس کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہندوستان سے لندن شفٹ ہوئے اور لا کی پریکٹس شروع کر دی۔ قائد اعظم کے نکلتے ہی کانگریس مضبوط ہوگی اور اس نے انگریز سرکار کے ساتھ کھل کر مذاکرات شروع کر دیے۔ 1931 میں لندن میں پہلی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ بعد ازاں اس کی دو مزید سیشن ہوئے، ان میں مسلمانوں کی نمائندگی کمزور تھی، جس کے نتیجے میں کانگریس نے زیادہ فائدہ اٹھا لیا۔ علامہ اقبال کو حالات کی نزاکت کا احساس تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا ہم نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو ہندوستان کا مسلمان انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے اور وہ ہمیں پیس کر ہزاروں سال کی غلامی کا بدلہ لیں گے۔ ان کا خیال تھا صرف قائد اعظم مسلمانوں کو اس انجام سے بچا سکتے ہیں، لہذا انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے قائد اعظم سے لندن میں ملاقات بھی کی اور انہیں قائل کیا مسلمانوں اور ہندوؤں کی آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم دونوں ایک نہیں ہیں اور ہمیں ایک سمجھنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ علامہ اقبال کا فرمان تھا ہندوستان کے مسلمان معاشی طور پر کمزور ہیں۔ انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو جان بوجھ کر معاشی لحاظ سے کمزور رکھا تھا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ سو سکیں اور ناقربت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، جبکہ ہندوؤں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور یہ انگریزوں کے ساتھ مل کر معاشی لحاظ سے مستحکم ہو چکے۔ ہم نے اگر مسلمانوں کا معاشی قدموں پر کھڑا نہ کیا تو یہ شہین چیلوں کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور مسلم اکثریتی علاقوں کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک حاصل کرنا ہوگا۔ قائد اعظم اس وقت بھی ہندو اور مسلمانوں کو بھائی بھائی سمجھتے تھے، لیکن علامہ اقبال نے انہیں اپنے 1.5 درجن خطوط اور ملاقات کے بعد انہیں قائل کر لیا اور یوں قائد اعظم 1934 میں ہندوستان واپس آئے، مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور ایک ایسے مسلمان ملک کی تاریخ شروع کر دی جس کے شہری معاشی لحاظ سے خود مختار ہوں تاکہ یہ اپنے فیصلے آزادی سے کر سکے۔ ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں 1947 میں پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان کی تخلیق کی دو بڑی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ ہندوازم اور اسلام کا فرق تھا۔ مسلمان عقیدے کے لحاظ سے ہندوؤں سے مکمل مختلف تھے، لہذا ان کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرا، ہندوستان کے مسلمان معاشی لحاظ سے کمزور تھے۔ یہ اگر مضبوط معاشی اکثریت کے ساتھ رہتے تو وہ انہیں مکمل طور پر غلام بنا لیتے اور یہ ان کے صلیب پر چپڑاسی اور بیل بوائے بن کر رہ جاتے۔ لہذا قائد اعظم اور علامہ اقبال نے مل کر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ملک تخلیق کر دیا جس میں یہ معاشی ترقی کر سکتے تھے، جس میں یہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتے تھے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ کیا 77 سال بعد ہم نے وہ معاشی منزل حاصل کر لی ہے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے نہیں۔
ہم 1947 تک انگریزوں کے معاشی غلام تھے، لیکن آج آزادی کے 70 سال بعد ہم پوری دنیا کے غلام بن چکے ہیں اور کشکول اٹھا کر پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھارت میں آج 334 کھرب پتی ہیں۔ ان میں سے 3 خاندانوں یعنی مکیش امبانی، گوتم اڈانی اور جندل فیملی کے پاس پاکستان کی کل دولت سے زیادہ سرمایہ ہے۔ ہم اگر پورا پاکستان بیچ بھی دیں تو بھی ہم ان 3 ہندوستانی بزنس مینوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے، اور انڈیا میں ایسے 334 لوگ ہیں، جبکہ بھارت میں 1000 کروڑ کے مالکان کی تعداد 1539 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کو معاشی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ان کی وجہ سے بھارت کے مالیاتی ذخائر 618 بلین ڈالر ہیں، جبکہ ہم IMF کے سامنے ماتھا رگڑ رہے ہیں اور یہ ہماری بجلی، گیس اور ٹیکس تک کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ہم نے 70 برسوں میں صرف 4 کھرب پتی پیدا کیے، لیکن آپ کمال دیکھیں، یہ چاروں بھی خاندان سمیت ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جبکہ انڈیا کے 334 کھرب پتی اور 1539 ارب پتی اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اور حکومت دل سے ان کا احترام کرتی ہے۔ لہذا سوال یہ ہے، آج سے 23 سال بعد جب بھارت اور پاکستان دونوں اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائیں گے تو معاشی لحاظ سے انڈیا کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان کہاں ہوگا؟ مجھے خطرہ ہے انڈیا اس وقت معاشی سپر پاور بن چکا ہوگا، یہ چین کے برابر ہوگا، جبکہ ہم فائنینشیل مارکیٹ میں اپنا پتہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہم بانیان پاکستان سے شرمندہ کھڑے ہوں گے۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، وہ پاکستان جس کی تخلیق کی وجہ سے معاشی استحکام تھا، وہ اس دور سے باہر کیوں اور کیسے ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اندرونی اور بیرونی لڑائیاں ہیں۔ ہم 70 سال سے مسلسل اپنے ہمسایوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی۔ پاکستان کی پوری تاریخ لڑائیوں سے آلودہ ہے۔ ہم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک امن، سکون اور استحکام کا سانس نہیں لیا۔ میرے محروم والد کہا کرتے تھے، میں نے پوری زندگی اس ملک میں ایک دن بھی بے خوف ہو کر نہیں گزارا۔ میرے والد کی آبزرویشن درست تھی۔ آپ 70 برسوں میں کوئی ایک دن دکھا دیں جب ملک میں لڑائی نہ ہوئی ہو۔ ہم پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں اور جب لڑ کر تھک جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ 70 برسوں سے ہمارا مشرقی بارڈر گرم ہے، روز وہاں سے فائرنگ کی آواز آتی ہے، اور 45 سال سے ہماری مغربی سرحد سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں۔ ہم نے بدقسمتی سے اس جنگ سے کچھ سیکھنے کی بجائے اب اڈیالہ جیل میں بھی ایک ایٹمی ری ایکٹر بنا لیا ہے، اور اس سے بھی روزانہ کی بنیاد پر دھواں نکل رہا ہے۔ مجھے یقین ہے ہم اگر اس مسئلے سے نکل گئے تو پھر ہم TLP اور TTP کو چھیڑ دیں گے، اور یہ دونوں رئیسِ قصر پوری کر دیں گے، اور اگر یہ مسئلے بھی حل ہو گئے تو 5واں مارشل لا کہیں نہیں گیا۔ ملک میں ایک بار پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہوگا، اور پھر چل سو چل، فوجیں ہی فوجیں اور موجیں ہی موجیں، اور خودکشی کے اس کھیل میں ہم معاشی غلامی کی دلدل میں مزید سے مزید دھنستے چلے جائیں گے۔ آپ یقین کریں، ہمارے پاس صرف 23 سال بچے ہیں۔ ہمیں آج جا کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ 2047 میں جب ہم بھارت کے ساتھ اپنی 100 سالہ تقریبات بنا رہے ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم 2 قومی نظریے کو سچ ثابت کریں گے یا پھر اپنے بانیانے کو شرمندہ کر رہے ہوں گے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر 2047 میں بھارت کی مسلمانوں کی فی کس آمدنی پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ ہوگی، یا پاکستان کے مالیاتی ذخائر 100 ارب سے زیادہ نہ ہوئے، یا ہم 23 سال بعد بھی 126ویں ترمیم کر رہے ہوں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے موجود تمام اقوام بہت آگے نکل گئی ہیں۔ افغانستان تک چین کی مدد سے جوتے پہن رہا ہے۔ ہم طالبان کو لاکھ برا کہیں، لیکن یہ لوگ افغانستان میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پورے 1 سال میں افغانستان میں کوئی احتجاج ہوا اور نہ بم بلاسٹ، سڑکیں اور مارکیٹیں بھی محفوظ ہیں، وہاں اب معاشی استحکام بھی آ رہا ہے، جبکہ ہماری صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، مہربانی فرمائیں اور یہ لڑائیاں بند کریں، ملک میں استحکام آنے دیں، بزنس مین کو سانس لینے دیں، اور دن رات ایک کر کے اگلے 23 سال کی پلاننگ کریں۔
تاکہ جب 2047 آئے تو ہم پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں اور قائد اعظم کے مزار کو سلوٹ کر کے یہ کہہ رہے ہوں، جناب دیکھ لیں، ہم نے آپ کا 2 قومی نظریہ سچ ثابت کر دیا۔ ہم آج آپ کے تمام شہریوں کو غربت اور بے روزگاری کے گڑھے سے باہر نکال دیا۔ آج آپ کا ہر شہری معاشی غلامی سے آزاد ہے۔ کاش ہم یہ کہہ رہے ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر شاید پاکستان دوبارہ ہندوستان میں تحلیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔